کہ دیکھیے ہمارا پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے, اس کا پہلا بیان اٹھائیے, وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے کہ مجھے مینڈیٹ دیا ہی اس لیے ہے کہ میں بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کروں. ایسے ملک کے ساتھ جس سے خیر کی توقع رکھنے والا کوئی شخص میرے نزدیک ایک اچھا پاکستانی نہیں ہو سکتا. مجھے تو اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے, کسی اور کو ہو تو ہو, اس لیے کہ ہندو کے پیدا ہونے والے ہر بچے کے خون میں پاکستان دشمنی ڈالی جاتی ہے, اور پاکستان کو کمزور کرنا, اس کو اور زیادہ سکیڑ دینا. کیا آپ کو یاد نہیں کہ نریندر مودی نے اس ماڈرن دنیا کے اندر جہاں یو این چارٹر ہے, جہاں یونائٹڈ نیشن ہے, جہاں انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, انتہائی ڈٹائی سے یہ بیان کیا اس نے حسینہ واجد کے سامنے نہیں دیا کہ میں انوالو تھا اس آپ کی جدوجہد آزادی میں, اور ہم نے دلوائی ہے آپ کو یہ آزادی, ہم نے مفتی بانی کو ٹرین کیا تھا. آپ نے میرے سوال کے جواب کے لیے دینے کے بجائے آپ نے مجھے سارا نریندر مودی کی سارا سبق پڑھا دیا. آئی ویل ایگریڈ, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از, میں اس پہ یہاں پہ ایک چھوٹے نوٹ پہ بریک لے لیتی ہوں, لیکن ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں, بڑے دنوں سے شیئر نہیں کی تھی لیکن اب موقع آ گیا. آپ مجھے ساری دنیا کنونس کریے, میرے گیسٹ اس پہ بتائیں گے, ہم اتنے بڑے اگر ٹھیکیدار ہیں مسلمانوں کے, تو سعودی عربیہ نے ان کو سب سے بڑا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ کیوں دیا اپنے ملک ہے؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. نریندر مودی کو یہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی یہ جو بات ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ نیبرز کے ساتھ تعلقات اچھا کرنا چاہتے ہیں, یہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے. خدا کے لیے اس کو ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں, اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی کاروبار کے لیے مت کریں. ذاتی مفاد ہے ان کے, ذاتی مفاد. میں آپ وہ جو ذاتی مفاد ان کا یہ ہے, جب وہ جاتے ہیں وہاں پر تو کیوں جاتے ہیں انڈسٹریلسٹ کے گھر, کیا کرنے جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں کیا تعلق ہے اس کا وزیر اعظم پاکستان کا جو پاکستان کے عوام کے خرچے پر گئے ہیں, کیوں گئے ہیں وہاں پر؟ مجھے ایک بات بتائیں, میں ایسے کرتی ہوں, اگر یہ میں نے یہ انڈسٹریلسٹ کے گھر اگر وہ کوئی ذاتی مفاد میں پاکستانی عوام کے لیے خرچوں پر گئے ہیں اور سب کچھ انہوں نے کیا, تو سر پھر میں اور آپ گھر چلے جاتے ہیں اور ایجنسیز کو بھی بولے گھر چلی جائیں. Isn't their job to find out what a Pakistani Prime Minister is up to? They should be finding it out نا. آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیز اپنے پرائم منسٹر کو سپائی کریں اور پھر یہاں پر آ کے آپ سول ملٹری ریلیشن شپ پہ پروگرام کریں, پھر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کے ایجنسیوں کا یہ کام نہیں ہے. ویری گڈ. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے اوپر میں بلا جواز الزام لگاتی رہوں اور اپنے ملک میں پرائم منسٹر کی دھجیاں اڑاتی رہوں کہ جی وہ غدار ہے, غدار ہے, غدار ہے. کسی نے غدار نہیں کہا یاسمین, کسی نے غدار نہیں کہا. ڈیموکریسی کا کیا مطلب ہے؟ اگر مجھے پرائم منسٹر کے کسی کام پر اعتراض ہے, ان کے کسی ایکشن پر میں اوپنلی بات کرتا ہوں, تو دس از واٹ از ڈیموکریسی اباؤٹ. آپ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں؟ اگر مجھے یہ سوال کرے آدمی کہ آپ جندال کو کیوں اپنے گھر بلاتے ہیں, آپ متل کے گھر کیوں گئے سرکاری خرچے پہ, آپ نے مودی کو چھپ چھپا کے کیوں بلایا, برکھا دت نے کہا کہ ان کی مودی سے ملاقات ہوئی ہے, کیوں اس کو ڈینائی کیا, تو یہ میں ان پر غداری کا الزام نہیں لگا رہا, میں ان کے طریقہ کار پر سوال کر رہا ہوں. ڈیموکریسی میں میرا یہ رائٹ ہے کہ وہ مجھے اس کا جواب دیں. نہ میں ان کو غدار سمجھتا ہوں, نہ انہیں مجھے غدار یا کسی آئی ایس آئی کا نمائندہ سمجھنا چاہیے. اوکے, میں شاہد لطیف صاحب, ٹھیک ہے سمی, میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اوباما CIA کے بغیر پالیسی نہیں بناتا ہوگا, کوئی بھی اپنے ملک کی ایجنسیز کے بغیر پالیسی نہیں بناتا ہوگا, لیکن کیا پرائم منسٹر نواز شریف سولو فلائٹ کریں؟ شاہد لطیف صاحب, ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی افواج کے ساتھ ان کے معاملات کافی صحیح چل رہے ہیں, وہ کافی حد تک کنسنشول اپنے ایگری کر چکے ہیں پالیسیز پہ, مطلب ہے, اور مطلب واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف ہم؟ ڈیفینس پالیسی ان کے پاس ہے, فارن پالیسی ان کے پاس ہے, دیگر پالیسیز ان کے پاس ہے, وہ اور آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ نیشنل سیکیورٹی ہیڈ تک انہوں نے ایک فارمر جنرل کو لگا دیا کہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے پرائم منسٹر کا یہاں آنا ایک رات کے لیے اور چپ کر کے ایک اٹینڈ کرنا ذاتی فنکشن اور چلے جانا, تو ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہندوستان جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کر رہا ہے اس کے مطابق ہماری ڈیفنس پالیسی, اس کے مطابق ہماری سیکورٹی پالیسی. نہیں, یہ بات واقعی درست ہے کہ میں یہ بلیو کر لوں کہ ایک ملک کے ایک دشمن ملک, جسے ہم دشمن ملک کی کہتے ہیں نا, جس کی وجہ سے ہماری سیکورٹی اتنی ہمیشہ ہائی الرٹ رہتی ہے, تو کیا اس کے ملک کے پرائم منسٹر مطلب بغیر کسی کی انفارمیشن اور ایجنسیز کی کوارڈینیشن اور اطلاعوں کے بغیر 200 بندہ لے کے گھر پہنچ گئے پرائم منسٹر کے؟ ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل سر ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج؟ نہیں, اس کی پلاننگ ان تک نہیں ان کو معلوم تھی, پر جب آنا تھا پاکستان کی ایئر اسپیس میں بغیر بتائے آپ انٹر نہیں ہو سکتے. نہیں شاہد لطیف صاحب, میں نہیں, مجھے تھوڑا سا پتہ نہیں, میں غلط ہو سکتی ہوں, ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بہت سینئر, بٹ مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی کہ ان کو پتہ نہیں, کہ کسی کو پتہ نہیں تھا. دیکھیں, یہ تو پھر میں اس سے زیادہ آپ سے کیا ٹیلی ویژن کی ایک ٹاک شو پہ بات کر سکتا ہوں. جہاں تک میرا علم ہے یہ چیزیں لگ رہی ہے, یہ بات
نہیں یہ چیزیں نہیں معلوم تھیں، یہ چیزیں نہیں معلوم تھیں، ان ساری چیزوں کو بڑا سیکریٹلی پلان کیا گیا اور لاسٹ منٹ پہ ایک سرپرائز کے طور پر یہ کہا گیا کہ جی یہ لاسٹ منٹ اس طرح کی ایک ڈیسیژن لی گئی ہے دونوں پرائم منسٹرز کی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کے طور پر، اور یکدم وہ سرپرائز وزٹ کے طور پہ یہاں پہنچ گئے۔ یہ ممکن ہے، یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ اس طرح کی بات چیت کرتے تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری باتوں کے جواب بھی دینے پڑتے کہ یہ جو پرسنل وزٹ ہے یہ کس سلسلے میں ہو رہی ہے، یہ تو کوئی فارمل وزٹ نہیں، آج تک وہ شخص فارملی پاکستان میں آج تک وہ نہیں آیا، مذاکرات ہمارے ان سے ویسے سسپینڈ ہوئے ہیں، ہم آگے چل نہیں پا رہے، تو پھر ان حالات میں اس طرح کی پرسنل وزٹ کی کوئی دخل انداز سر پٹھان کوٹ کے بعد بالکل اس کے بعد ہوئے نا واقعہ، پٹھان کوٹ اس کے بعد ہوا، ڈائلاگ ریزیوم تھا، بات چیت چل رہی تھی۔ نہیں ڈائلاگ تو ہمارا کئی مرتبہ ٹوٹ چکا نا جی، لیکن اس وقت تو چل رہا تھا، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں، لیکن اس وقت تو ڈائلاگ چل رہا تھا۔ سلیم بخاری صاحب چلے مان لیا، مگر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب ہم نے پٹھان کوٹ کی ایف آئی آر کاٹی تو کلبھوشن یادیو بھی ہو چکا تھا۔ جی بالکل، کیا اس وقت ہم نے سوچا کہ ہم نے ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے یہ سوچا کہ ان کا جاسوس پکڑا ہوا ہے جس پر آج تک ہم نے چپ سادھی ہوئی ہے، کیا اس جاسوس کے یہاں ہوتے ہوئے ہمیں ایف آئی آر کاٹنی چاہیے تھی؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو شک و شبہات پیدا کرتی ہیں کہ ہم ان کے راستے میں کیوں بچے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہم امپریشن دیتے ہیں کہ ہاں جی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ذاتی طور پر آپ اس طرح کے فیصلے کریں تو شک و شبہات تو ہوں گے۔ سلیم بخاری صاحب جی یہ کیا معاملات ہیں؟ شک و مطلب کیا، ایک تو پہلی بات ایک پیج پہ ہے یا نہیں ہے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ہی اس پہ تجزیہ کر دیں، بیکاز جو انفارمیشن ہے وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ دے وانٹ ٹو کنٹینیو، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے ڈیریل نہ ہو۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دعوے ہیں نا پچھلے کئی مہینوں سے میں بار بار سن رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں، وہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ پچھلے 2 مہینے سے نہیں بلکہ 6 مہینے سے بھی زیادہ ہر امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر 2 اوپینین سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی آپ نے خود کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی سپیچ کے بعد چیف ہیز ٹو سے سم تھنگ، اسی طرح سے آپریشن ضرب عضب کے بارے میں 3-4 مرتبہ چیف کو بولنا پڑا۔ اس سے پہلے اور بہت سے معاملے ہیں، افغانستان کا معاملہ ہے، ایران کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ جب ہم صلح کرانے چلے تھے اس وقت بھی چیف کے بیانات ہیں۔ تو یہ جو ہر امپورٹنٹ ایشو کے اوپر 2 رائے ہیں، یہ ڈینائی کرتی ہیں اس کلیم کو کہ دونوں سائڈز ایک پیج پر ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ جو وائٹل نیچر کے 3 ایشوز ہیں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ اپر ہینڈ رہا ہے اور رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا تعلق پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اگر سول حکومت یا الیکٹڈ حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے ریاست دوجارہ کی طرح یہاں کر دے، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ آپ تو امریکہ کی مثال دے رہے تھے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اوباما پینٹاگون کے بغیر پوچھے کچھ نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے کیا انڈیا کا پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ یا راکی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مودی نے کہا کہ چکوال میری جنم بھومی ہے، میں پاکستان کا دورہ کرنے جاؤں گا وہاں، اگلے ہی روز چیف آف آرمی اسٹاف کا بیان آیا کہ پرائم منسٹر پاکستان نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد وہ 3.5 سال پرائم منسٹر رہے، کیا وہ آئے؟ تو جہاں نیشنل انٹیگریٹی کے، جہاں نیشنل آنر کے، جہاں نیشنل سوورینٹی کے، جہاں نیشنل سولیڈریٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، وہاں ہماری پولیٹیکل حکومت کو پیپلز ایسپریشن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ مجھے گراس روٹ لیول پر کہیں روک لیں آپ 5 آدمی جو مجھے یہ کہہ دیں سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے کہ بھارت کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے، تو پھر سر انہوں نے مینڈیٹ کیوں دیا میاں محمد نواز شریف کو اور ووٹ کیوں ڈالے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، بٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹوڈے۔ میرے سمیع آپ کے ساتھ وہ ڈاکٹر آصم والی سٹوری رہ گئی ہے، سو یو ہیو ٹو